صدر مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب لندن جانے والے ہیں، حقیقت کیا ہے؟ اجازت مل گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں صاحب یہاں تھے تو وہ بھی یہاں پہ بھی تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے تھے. کبھی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی وہ مری چلے جاتے ہیں، کبھی وہ تصویریں بناتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ جو ہے وہ اس طرح کے ناراضگی والی پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ، اور اس میں بھی وہ 2017 والی بات ہی کرتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ بات کرتے نہیں ہیں. سو بہرحال لگتا یہی ہے کہ انہیں ظاہری بات ہے ان کے صاحبزادے وہاں پر ہیں، وہ وہاں پر بزنس کرتے ہیں اور ان کی وہاں پہ ان کے ساتھ بڑی اٹیچمنٹ بھی ہے، تو ان سے وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہوں گے. ابھی تک یہ آفیشیلی اناؤنس تو نہیں کیا گیا، ظاہری بات ہے ذرائع سے یہ خبریں آئی ہیں، لیکن بہرحال ان کا یہ جانا ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ وہ یہاں پر تو بہت ساری باتوں میں ان کے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ پرائم منسٹر ہیں، ان کی صاحبزادی چیف منسٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گورنمنٹ سے بھی، حکومت سے بھی سب سے ناراض رہتے ہیں. سو بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنے آپ کو فٹ جو ہے وہ فیل نہیں کر رہے. ویسے بھی ان کے بارے میں عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پریشر سر کہتے ہیں کہ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، 3 بار کا وزیر اعظم اور 2 بار بھائی وزیر اعظم، دوسری بار وہ ہیں، اور پہلی دفعہ سی ایم بیٹی، اور پھر خود بھی سی ایم رہ چکے ہیں. پاکستان بھر میں علاج ممکن نہیں ہے ان کا. وہ گانا میں ذرا آپ کو سناتا ہوں. جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، بس آنسو بہا کے سو جا. تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے. وہ بھائی ایک ریکویسٹ ہے، رضی سے کہیں کہ وہ جو میاں صاحب کے پاس پاکستان کے مسائل کے حل کی کنجی تھی نا، وہ لے لیں ان سے. رانا صاحب ویسے وہ کہیں ساتھ ہی نہ لے جائیں. رانا صاحب آپ وہ کنجی جو ہے نا، رانا صاحب آپ بھوکے نہیں مرتے، بس سنگت میں مجھے رکھ لیجئے گا. رانا صاحب وائنڈ اپ کریں پلیز. بس وہ جو ان کے پاس مسائل کی کنجی تھی نا، جو لے کے آئے تھے، ملک بچا لو نواز شریف، اس ملک کو یوں کر دو نواز شریف. ایک طرح سے ملی نغمے بھی یہی نے جی میں ترلے پانڈے نے، میں نعرہ لگانا چاہتا ہوں، قاضی کو بتانا چاہتا ہوں. وہ ترلے والے ملی نغمے بھی ہے وہی جی نے. تو ان سے کہ وہ چابی خدا کا واسطہ پاکستان کو دے جائیں، جو کہہ رہے تھے نا کہ میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے انور صاحب، سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کا لندن کیوں جانا اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اور پھر وہی سوال ہے کہ اجازت ملی ہے یا پھر خود سے کوئی انہوں نے پلان کیا ہے؟ جنید دیکھیے، یہ جو احساس صاحب نے گانا گنگنایا یہ میاں صاحب کے ساتھ ساتھ رضی صاحب کے لیے بھی تھا. اچھا، اب رہی بات نواز شریف صاحب کی، وہ بڑے نالاں ہیں سسٹم سے اپنے بھائی سے، اس لیے وہ لندن جانا چاہتے ہیں. اپنا طبی معائنہ بھی کروائیں گے اور ریلیکس بھی کریں گے. اور رہی بات اجازت کی، تو اجازت کی کوئی بات نہیں، وہ یہاں سے زیادہ وہاں پر خوش ہوں گے. ٹھیک ہے عامر سید عباسی صاحب، بالفرض اگر ججز کی تعداد بڑھ جاتی ہے، 23 کر دی جاتی ہے، تو سر اس سے مجھے، آپ کو اور عام عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ یا پھر پولیٹیکل جو کیسز ہیں صرف انہی کو سننے کے لیے یا پھر ایک دوسرے کو ریلیف لینے اور دینے کے لیے یہ تعیناتیاں کی جائیں گی؟ دیکھیے جنید، بہت جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کو اور اس کے پرائیویٹ ممبرز کو اچانک یہ خیال آ گیا کہ عدلیہ میں جو کیسز ہیں وہ بہت پینڈنگ ہیں، انہیں بہت فکر ہے عوام کی کہ عوام کو انصاف جلدی نہیں مل رہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جلدی انصاف ہونا چاہیے، ججز کی تعداد بڑھا دینی چاہیے، اور تاکہ یہ نمبرز جو ہیں یہ بڑھ جائیں اور زیادہ سے زیادہ کیسز کی سماعت ہو سکے. لیکن یہ تو وہ بات ہے جو حکومت نے اس بل کو لانچ کرتے ہوئے اپنا جو وجوہات لکھی ہیں اور جو ریزننگ دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اچانک یہ گورنمنٹ کو خیال اس لیے آ گیا کیونکہ جو بل پروپوز کرنے والے ممبرز ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے کہ وہ فارم 47 والے ہیں، اور یہ فارم 47 کے جو کیسز ہیں یہ ٹریبونلز میں زیر سماعت ہیں. ٹریبونلز جو ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس 6 ماہ کا وقت تھا. ان کو پہلے کبھی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کام نہیں کرنے دے رہا تھا، کبھی اس میں اسٹے آ جاتے تھے، کبھی وہ پینڈنگ کورٹس میں چلے جاتا تھا معاملہ. اب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو تعطیلات ہیں ان کے بعد ٹریبونلز جو ہے وہ ان کو سپیڈ اپ کریں گے، اور جو کچھ رکاوٹیں تھیں ان ٹریبونلز کے کام کرنے میں وہ بھی شاید آئندہ آنے والے 1 مہینے کے بعد ختم ہو جائیں گی. اور جب یہ ٹریبونلز کام کریں گے تو شاید وہ حلقے کھل جائیں گے جہاں پر جو ہے وہ بہت سے الزامات سامنے آئے، جہاں پر یہ بات ہوئی کہ شاید وہاں پر جو ہے وہ ووٹ کسی اور کو پڑا، نکلا کسی اور کا. تو جب یہ ٹریبونلز کام کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر وہاں پر ان لوگوں کو مسائل ہوں گے، اور وہی لوگ یہ چاہ رہے ہیں. سوری عامر، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سر ٹھیک ہے، ٹریبونلز کو جب وہ اپنے کیسز کی سپیڈ بڑھائیں گے تو یقینی طور پر یہ لوگ جو ہیں یہ ہٹ بھی سکتے ہیں. ججز جو بڑھیں گے وہ ٹریبونلز پر کیا افیکٹ کریں گے؟
یس میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ ایک نا پوری چین ہوتی ہے اور ایک پوری سسٹمیٹک سسٹم ہے جو اگر آپ دیکھیں الجہاد ٹرسٹ میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کر دیا تھا کہ کیسے سینیورٹی کیسے طے ہوگی ججز میں، کون سے ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں آئیں گے، کون سے ججز چیف جسٹس بنیں گے، تو یہ ایک پورا سسٹم ہے. سو جو لوگ اس پورے معاملے کے اوپر نظر رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کون سے جج کو کہاں سے نکالا جائے گا تو اس کو اوپر لایا جائے گا تو نیچے کیا ایفیکٹ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ کون سے چیف جسٹس کو جب لایا جاتا ہے اور کون سی ہائی کورٹ کو جو ہے وہ ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو اس چیف جسٹس کو کہاں لایا جاتا ہے، کیا ایک جج کو وہاں سے جب موو کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ کیسے آتا ہے نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا. میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں بہت سے ایسے لائرز ہیں جنہیں کہا گیا ہے کہ آپ تیاری کریں، شاید آئندہ آنے والے دنوں میں آپ جو ہے وہ جج ہو سکتے ہیں. سو ایک دوست تھے ہمارے، انہوں نے بتایا کہ یہ پوچھا گیا کہ سر وہ اسلام آباد کی سیٹ تو ایک ہے تو آپ نے 2 سے 3 لوگوں کو کہہ دیا کہ وہ تیاری کریں، تو انہوں نے کہا کہ شاید کچھ لوگ چلے بھی جائیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں بیک ڈراپ میں، اور یہ تمام چیزیں جو چلنے کا، یہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگز کا، ڈوئل نیشنل کو جج نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی لیجسلیشنز کا، بلز کا، اور یہ جو تمام جو ایک پورا پیکج ہے یہ ہوا میں تو نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری سائنس ہے. اور ایک سائنس ہے کہ کیسے کس جج کو کہاں سے ریموو کیا جائے گا تو کون سے کیسز جو ہیں وہ ٹھیک ہے افیکٹ عامر. ہوں گے.